یہ ویڈیو قرآن کریم اور مستند اسلامی روایات پر مبنی ہے اور صرف تعلیم و پیغام کے مقصد کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس اینیمیشن کا مقصد کسی بھی فرقے، مذہب یا شخصیت کی توہین کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بیت اللہ کی حفاظت کے حقیقی واقعے کو اجاگر کرنا ہے۔ کچھ مناظر کو سمجھانے کے لیے انہیں اینیمیٹڈ انداز میں پیش کیا گیا ہے، جن کا مقصد صرف کہانی کو آسان اور قابل فہم بنانا ہے۔ اگر کسی کو اس میں کوئی غلطی آب ادبی محسوس ہو تو اسے انسانی کمزوری سمجھتے ہوئے ہمیں معاف فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ زمانہ رسول اللہ کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی عرصہ قبل کا ہے۔ عرب میں کعبے صرف ایک عمارت نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار تھا۔ دور دور سے لوگ حج اور عبادت کے لیے اسی گھر کا رخ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مکہ کو غیر معمولی عزت و احترام حاصل تھا اور قریش کو معاشی اور سماجی فائدہ بھی ہوتا تھا۔ یمن کے علاقے سنا میں ایک نصرانی بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ اللاشرم تھا۔ وہ اس بات سے حسد کرتا تھا کہ لوگ کعبے کو اتنی عزت کیوں دیتے ہیں۔ اس نے سوچا، میں ایسی شاندار عبادت گاہ بناؤں گا کہ عرب کے لوگ کعبے چھوڑ کر یہاں آیا کریں گے۔ اس نے ایک بہت بڑا اور خوبصورت کلیسا چرچ تعمیر کروایا۔ اس میں سونے کے گنبد، ریشم کے پردے اور قیمتی پتھر لگوائے گئے، مگر اس سب کے باوجود لوگ پھر بھی کعبے کا ہی طواف کرتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عرب کے ایک شخص نے غصے میں اس کلیسا کی بے حرمتی کر دی۔ اس پر ابرہہ نے قسم کھا لی، میں کعبہ کو مٹا دوں گا، اسے زمین کے برابر کر دوں گا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا جس میں کئی ہاتھی بھی شامل تھے۔ عرب کے لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جس قبیلے نے مزاحمت کی وہ شکست کھا گیا۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو قریش کو یقین ہو گیا کہ انسانی طاقت سے اس لشکر کو روکا نہیں جا سکتا۔ لوگ پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور کعبہ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ کے دادا تھے، ابرہہ کے پاس گئے اور صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا جو لشکر نے چھین لیے تھے۔ ابرہہ نے حیران ہو کر کہا، مجھے لگا تھا تم کعبہ کے بارے میں بات کرو گے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اور اس گھر کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، اللہ۔ وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے کعبے کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، مگر ہاتھی محمود ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ اسے مارتے کھینچتے مگر وہ بیٹھ جاتا۔ اگر اس کا رخ کسی اور طرف کر دیا جاتا تو وہ فوراً چل دیتا، مگر کعبے کی طرف ہرگز نہ جاتا۔ پھر اچانک آسمان پر ایک سیاہ بادل کی مانند پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ یہ ابابیل تھے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے جنہیں سنجیل کہا گیا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ عام پتھر نہ تھے بلکہ اللہ کے عذاب کی نشانی تھے۔ جس پر یہ لگتے اس کا جسم گلنے لگتا، گوشت جھڑنے لگتا۔ یہ پتھر دیکھنے میں چھوٹے تھے مگر اللہ کی قدرت سے ان کا اثر ایسا تھا کہ پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ابرہہ بھاگنے کی کوشش کرتا رہا مگر اس کا جسم ٹکڑوں میں بکھرتا گیا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا گوشت جھڑتا رہا، یہاں تک کہ راستے ہی میں وہ ذلت ناک موت مر گیا۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔